رسنا ساولیا رسنا ساولیا مجھتا بیت گیا مجھتا بیت گیا مجھتا بیت گیا میرے دل وچ درد کجلا پایا یار بھول گیا
میں سبل سجانے دیتا بیدائے یا رسول شفاعت دا اللہ پاک نے اسپیکر بھی عطا فرمایا ہے تو بازوئے شفاعت دا کشائی بر گناہگارا
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد صلى الله عليه وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا اللہ سلامت رکھے اللہ کا گھرانہ یہ گھرانہ بڑا ہے کیوں اس میں حسن ہے فاطمہ ہے اس گھرانے مشکل کشا اور لب پہ ہے پھول لب پہ ہے اپنی قسمت پہ دل گھومتا ہے ایسا کے کرم نے نوازا اپنی قسمت پہ دل گھومتا آخر والوں کی آواز میں آئے انشاءاللہ کتاب کے دوران تک سبحان اللہ کہنی پڑے گی خیر سے اور تمہیں سید الانبیاء
تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا تیرے رب کا یہی میرا کسی کہ میرا بھی ہے کوئی دنیا والوں سے سہارا مجھے تم نہ سمجھو. ہر کسی کو اپنے وڈیرے سے اپنے نواب سے کسی کو ناز ہوگا، لیکن ایک امتی کا عقیدہ یہ ہے کہ میرا بھی ہے کوئی دنیا والوں سے سہارا مجھے تم نہ سمجھو. ساتھ میرے میرا سوا ہے میرا رب ہے میرا مصطفیٰ ہے. ساتھ میرے میرا سوا ہے میرا رب ہے میرا مصطفیٰ. لاج رکھ لو گدائے کرم کی بھر دو میری سالی لاج رکھ لو بھر دو میرے کوئی نہ کہے تیرا مگتا تیری محفل سے خالی گیا ہے. کوئی نہ کہے تیرا مگتا تیری محفل سے خالی گیا ہے. میں ہوں اور میں ہوں اور میری قربت سے لکھنا نیازی پنجتن کا میری قربت سے لکھنا نیازی پنجتن کا یہ ادینا گدا ہے. اور میری قربت سے لکھنا نیازی پنجتن کا یہ ہمارے سامنے نمبر ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت بالخصوص سادات کرام اور بالخصوص واجب الاحترام میرے محسن سجاد نشین عالیہ
جیلانیہ قادریہ محترم المقام پیر طریقت رہبر شریعت ممبئی پیر برکات قبلہ حضرت سید الحاج علی اکبر شاہ جیلانی دامت برکاتہ القدسیہ، تو حضرت سید غلام مصطفیٰ شاہ جیلانی، حضرت سید محمد فضل شاہ جیلانی، صاحبزادہ سید غلام جیلانی، اور یہ صاحبزادہ جان اور بالخصوص صاحبزادہ سید علی رضا شاہ جیلانی دامت برکاتہ القدسیہ جو میرے ساتھ راستے میں رہے قبلہ، اور صاحبزادہ احمد رضا شاہ جیلانی، صاحبزادہ آصف علی شاہ جیلانی، صاحبزادہ شاہ محمد شاہ جیلانی دامت برکاتہ القدسیہ، تمام اللہ تبارک و تعالیٰ ان سجادہ نشین کو اور صاحبزادگان کو تعبیر صحت و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور عوام اہل سنت و نوجوانان اہل سنت اور اسٹیج سے جلوگر علماء کرام مشائخ اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اور آپ ایک ولی کامل پیر طریقت رہبر شریعت عارف باللہ آل نبی اولاد علی، کہیے سبحان اللہ۔ دیگر بولتا ہے حضور غوث اعظم غوث زمان قطب دوران حضرت فقی سید امام علی شاہ جیلانی نور اللہ مرقدہ کے عرس مبارک کی 10ویں سالانہ عرس مبارک میں آج میں اور آپ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سادات کرام کے صدقے میں میری اور آپ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آج اس عظیم ہستی کا عرس مبارک ہے، یہ عرس اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دو حوالے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور یہ حوالے ان احباب کے ہیں جو عرس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کے بہت بڑے عالم دین مولانا اشرف علی تھانوی نے امداد المشتاق کے اندر صفحہ نمبر 86 اور 87 میں یہ نقل فرمایا ہے کہ یہ عرس مشتاق شریف کی حدیث مبارکہ لم سلامت العروس سے یہ ماخذ کیا گیا ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ عرس کرنے میں کوئی گناہ لازم نہیں، کیونکہ جس طرح ایک نیک بندہ جب قبر میں جاتا ہے منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ لم سلامت العروس، سو جا جس طرح کی نئی دلہن رات کو ہوتی۔ تو اب اگر اس دن کو خیال کر کے کوئی عرس کرے تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں اس میں کون سا گناہ ہے؟ اور پھر آگے یہ عرس ایصال ثواب کا نام ہے۔ آج جس طرح کے آپ کافی دیر سے بیٹھے ماشاء اللہ آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ اس عرس پاک میں سب سے پہلے رب کا کلام پاک پڑھا گیا، تو جناب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی گئی، پھر جلیل القدر علماء آئے اور انہوں نے آپ کو جناب والا قرآن اور احادیث بتایا، اس کے بعد یہ فقیر بھی حاضر ہوا۔ اب لاسٹ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صلاۃ و سلام پڑھ کے اور جو لنگر وغیرہ پکایا ہوا اس پہ جناب والا دعا کر کے اس کا ثواب ہم قبلہ پیر صاحب کی روح مقدس کو کر دیتے ہیں۔ اس چیز کا نام ہے عرس۔ اب آئیے اگر یہ عرس ناجائز ہوتا
تو میں نے آج کے سامنے امداد مستاق بڑی جناب اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مثنوی شریف کا درس دیا کرتے جب مثنوی شریف ختم ہوگی تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ شربت تیار کیا جائے دعوت بلند چلیے سبحان اللہ شربت تیار کیا گیا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا کہ اس کے اوپر 11 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھی جائے کیوں؟ اس لیے کہ یہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کی نیاز ہے شربت بانٹا گیا شربت تقسیم ہو گیا طلباء کے اندر پھر قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ سن لو نیاز کے 2 معنی ہوتے ہیں ایک نیاز کا معنی ہے عز و بندگی اور وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے اور دوسرا نیاز کا معنی یہ ہے کہ نیاز نظر اللہ کی اور اس کا ثواب اللہ والوں کے لیے ہے یہ جو ہم عرض کرتے ہیں یہ نیاز کا دوسرا معنی ہے جو امداد المستاق صفحہ نمبر 87 پر موجود ہے جناب والا یہ ہم نے اپنی طرف سے من گھڑت جناب یہ عقیدہ نہیں گاڑا بلکہ آپ کے آباء و اجداد آپ کی پیر و مرشد نے بھی اس کو جائز قرار دیا ہے سبحان اللہ تو ہم یہ جب ہم اللہ والوں کی شان بیان کرتے ہیں ان کا مرتبہ ان کے تصرفات ان کے کمالات ایک طبقہ وہ بھی قرآن پاک پڑھنے لگ جاتا ہے اور ہم بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کو بہت بڑی شان عطا کی ہے اب پھر قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں بس آج سمپل سا ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھنے لگا خدا کی قسم بنیادی طور پر آپ اس کو سمجھ لیں کوئی بھی آپ سے بات نہیں کر پائے قرآن مجید کے اندر 2 اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں 2 لفظ استعمال ہوئے ایک ہے اولیاء اللہ اور ایک ہے من دون اللہ صحیح سبحان اللہ یہ آپ میرے ساتھ ابتدائی تمہیدی کلمات ہیں شاید آپ کو یہ لگ رہے ہوں کہ جناب اور ویسے بھی ہمارے سنیوں کا مزاج ہے سرڑی نہ ہو گئے تو کہیں مزہ بھی نہیں انشاءاللہ آپ کو سرخ ملے گی لیکن مسئلے کو سمجھ کر جائیں پڑھیں گے ہم رب کا قرآن پھر اس میں آپ کی بھی طاقت دیکھیں گی کہ آپ رب کی کتنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اس دھیری آواز قرآن یہ ابتدائی والے بزرگ انشاءاللہ ہم کو بات کہاں چھوڑ دیں گا تو قرآن میں 2 لفظ استعمال ہوئے 2 اصطلاحات استعمال ہوئے ایک ہے اولیاء اللہ اور ایک ہے من دون اللہ اولیاء اللہ کا معنی ہے اللہ کے دوست اللہ کے پیارے من دون اللہ کا معنی ہے بت من دون اللہ کا کیا معنی ہے آگے میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں آپ کو میں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ سنانے لگا بابا بلند سبحان جلیل القدر صحابی ہیں سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ ایک طبقے کو ایک جماعت کو اللہ کی ساری مخلوق میں سے بدترین مخلوق تصور کیا کرتے وہ بدترین مخلوق شرارتی مخلوق کون سی تھی بخاری شریف پڑھنے لگا ہوں کہ کان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک جماعت کو، ایک گروہ کو شرارتی گروہ کہا کرتے تھے۔ وہ گروہ کون سا ایسا کام کرتا تھا جس کی بنا پہ، جس کی سبب سے سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسا جلیل القدر صحابی انہیں جناب والا شرارتی گروہ کہتا۔ ان کا کام کیا تھا؟ قال انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین۔ کہ ان کا کام یہ تھا کہ جو بتوں کی مذمت میں، جو کفار کی مذمت میں آیات نازل ہوئی، ان آیات کو پڑھ کے مومنین پر چسپاں کیا کرتے تھے۔ آج بھی اس دور کے اندر ایسا گروہ موجود ہے جو قرآن پاک کی وہ آیات پڑھ کے، جن آیات کے اندر من دون اللہ کا تذکرہ ہے، جناب والا وہ فٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ والے کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ اللہ کر سکتا ہے۔ مردوں کو زندہ کرنے والا اللہ، بیٹا دینے والا اللہ، ہمارے مدد کو، ہماری پکار کو سننے والا اللہ، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن عزیزان محترم، یہ قرآن پاک کو خالص لباس نہ کیا جائے کہ آج عوام الناس میں سیدھا سادہ مسلمان، قرآن پہ ایمان رکھنے والا، اس کے سامنے جناب والا قرآن پاک کی آیت پڑھ کے اسے یہ کہنا کہ جناب یہ دیکھو یہ اللہ والے کچھ نہیں کر سکتے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اب میں نے کہا کہ قرآن میں دو اصطلاحات استعمال ہوئی، ایک ہے اولیاء اللہ اور ایک ہے من دون اللہ۔ ہمارا ایمان ہے کہ من دون اللہ کچھ نہیں کر سکتے اور اولیاء اللہ اللہ کی عطا سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رب کا قرآن پڑھوں گا، بات بالکل دودھ کی طرح واضح ہو جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جناب ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت بالکل قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ اولیاء اللہ اور ہے من دون اللہ اور ہے، اور پھر ایک بات یہاں یہ بتاؤں کہ من دون اللہ کا واقعی لفظی جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا۔ ہم مانتے ہیں اس کا یہ معنی ہے، لیکن ہر جگہ پہ قرآن میں من دون اللہ کا معنی اللہ کے سوا نہیں کیا جاتا۔ اگر یہ کریں گے تو کفر لاگو آئے گا۔ میں آپ کو قرآن سے مثالیں دوں گا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین شیخ القرآن گزرے ہیں، علامہ عبدالغفور مدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، وزیر آباد کے رہنے والے۔ وہاں سے ہمارے اس عالم دین کے ساتھ ایک ان کے مولانا کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ اتفاق سے علامہ شیخ القرآن عبدالغفور ہزاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مد مقابل مولانا تھے وہ آنکھوں سے نابینا تھے، وہ آنکھوں سے نابینا تھے۔ یہ یاد رکھیں کہ عربی میں اندھے کو، اندھوں کو سمجھتا جی، اندھے کو عربی میں اعمیٰ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اعمیٰ کہا جاتا ہے۔ اب جب شیخ القرآن کا اس مولانا جو نابینا تھے، آنکھوں سے نابینا تھے، دعا کریں کہ یہ آنکھوں کا جو نابینا ہونا ہے یہ کوئی عیب نہیں ہے، اللہ کسی کو دل کا نابینا نہ بنائے، اللہ کسی کو دل کا اندھا۔ جی جب مناظرہ ہونے لگا تو مولانا وہ نابینا جو تھے وہ کہنے لگے شیخ القرآن آج آپ کو ترجمہ اور نہیں کرنے دوں گا، بس قرآن پر اور قرآن پر وہی ترجمہ کر جو لفظی ترجمہ ہے، آگے بات نہیں چلے گی۔ شیخ القرآن عبدالغفور ہزاری رحمۃ اللہ تعالیٰ مولانا ایسی بات نہیں ہے، بس قرآن کا لفظی ترجمہ کرنا ہے، ادھر ادھر نہیں چھوڑوں گا آپ کو۔ بہت سمجھایا لیکن مولانا بس بتاؤں گا اپنے ضد پہ۔ شیخ القرآن عبدالغفور ہزاری
رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے مولانا صاحب آپ اگر اس پر ڈٹے ہوئے نا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پڑھنے لگا ہوں قرآن بولا اس صحابی پر سیدھا سیدھا لفظی لفظی ترجمہ اب قبلہ شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ 15 سپارے میں سے پڑھی تھی بولا یہ پڑھنے لگا اب سناؤ آپ کو رب کا قرآن من کان فی ہذہ اعمی بجلی بھی آئی لیکن اس کی آواز سبحان اللہ کی بات رب کا قرآن سن کر جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اسے 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے 90 گناہ مٹا دیتا 90 درجات بلند کر دیتا اللہ عطا کرنے کا بخل نہیں کرتا تو پھر بندہ لینے میں کیوں بخل کرتا ہے آخر والے بھی کہیں سبحان اللہ من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا شيخ القرآن مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہ آیت مبارکہ پڑھی اور پھر جناب والا اس اندھے مولوی سے پوچھا مولانا اب کر ترجمہ اس کا اللہ کو اکبر کبیرہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے جو اس دنیا کی سبحان اللہ سے اور آپ کے ذوق کے مطابق انشاءاللہ خطاب ہوگا جب یہ آیا ہمارے کا پڑھی نا تو جناب ہمارے مولانا سے کہنے لگا مولانا اس سے مراد یہ ہے کہ جو دل کا اندھا ہو مولانا نے کہا ہم بھی یہی بات کہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ لفظی معنی کام نہیں آتا اب جب آپ کے اوپر بات آئی پھر کہا کہ نہیں جی اس سے مراد یہ ہے اس کا بھی لانے والا تفصیلی معنی یہ ہے کہ جناب جو یہاں پہ دل کا اندھا ہے قیامت والے دن وہ دل کا اندھا ہی اٹھایا جائے اب بات وہی ہے کہ جناب مولوی اڑا رہے کہ نہیں جی اس کا بھی جناب والا لفظی ترجمہ کرنا ہے ہم نے مانا کہ من دون اللہ کا مانا ہے اللہ کی علاوہ اللہ کے سوا لیکن ہر جگہ پہ من دون اللہ کا مانا اللہ کے سوا نہیں کیا جاتا کیوں اس لیے کہ اگر ہر جگہ پہ من دون اللہ کا مانا اللہ کے سوا کیا جائے تو پھر قرآن کے اندر اختلاف لازم آتا ہے حالانکہ قرآن پاک کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا رب کا قرآن کہہ رہا ہے آئیے خالق کائنات میں ساتھ سبحان پانچواں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 82 میں خالق کائنات میں ساتھ لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا سبحان اللہ قبلہ اسلام شہر پاک کے مدعو کرنا ہوگی جب قرآن پڑھ رہا ہے تو ہمیں بھی یہ اعتماد ہو گیا کہ بھائی ماں پڑھا قرآن اور وہ بدھی کرے تو سبحان اللہ اور بھائی میں نے کہا ہے کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے
اور 90 گناہ مٹا دیتا ہے، 90 درجات بلند کر لیتا ہے. کیوں توبہ ہے دل کو ہنڈا تو باور بن تو سبحان اللہ. خالق کائنات نے 5واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل کردہ ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. تو اس میں بہت سارا اختلاف پاتی کیونکہ یہ کلام پاک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کردہ ہے. رب تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. رب تعالی نے ارشاد فرمایا ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. جب اس قرآن پاک کو اس کلام پاک کو خالق کائنات نازل کرنے والا ہے تو پھر خالق کائنات نے 5واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. تو پتہ چلا یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس کے اندر اختلاف بولیے اختلاف نہ زبر دو نہ پیش دو قرآن پاک کے نازل کرنے والے اللہ تبارک و تعالی جس ذات جب اختلاف نہ ہے ہمارے آتے ماں تجھے قرآن پاک کی آیہ مبارکہ پڑھ دو جناب یا قرآن پاک کی آیہ مبارکہ پڑھی کرے عوام کے لیے چھوڑ دو تو جناب اللہ قرآن میں کون سا فرمائے جناب پورا بقرہ آیت نمبر 160 پڑھی دیتے ہیں اور آیت تفصیل سے اب مان لیا جناب ہم پڑھنے لگے یہ آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 160 پہلا سے پڑھا آواز بلند کریں سبحان. اتنی دھیمی سبحان اللہ کہیں گے بھائی اتنی دور سے ہم آئے اور آپ ایک نعرہ لگا کر دکھائے جانے جیسے کون جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ اب یہ آیہ مبارکہ پڑھی جاتی ہے کہ جناب یہ دو مقام سے آئی ہے. ایک پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 105 اور 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 116 یہی آیہ مبارکہ. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. سورہ بقرہ آیت نمبر 160 میں اور 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 116 میں ارشاد فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. لفظوں پہ غور کیجیے جناب والا جو میں اپنا عقیدہ آپ کے سامنے واضح طور پہ بیان کرنے لگا ہوں. رب تعالیٰ نے ارشاد فرما لیا کہ ہم نے مان لیا جناب والا آپ
ہیں کہ اگر قرآن پاک سے ہر جگہ پہ لفظی ترجمہ کیا جائے گا تو پھر قرآن پاک کے اندر اختلاف لازم آئے گا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ مِن ولی نہ کوئی ولی ہے ولا نصیر نہ کوئی مددگار ہے. یہ قرآن پاک ہے. جناب والا اس آیے مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے کہ جناب والا اللہ کے علاوہ نہ کوئی تمہارا مددگار ہے نہ کوئی ولی ہے. ہم کہتے ہیں کہ جناب والا آپ ترجمے کے اندر ڈنڈی مار رہے ہو. اگر یہ بات ہے ہم نے مان لیا, ہمارا ایمان ہے کہ خالق کے کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ کہ اللہ کے علاوہ نہیں ہے تمہارے لیے مِن ولی نہ کوئی ولی ہے ولا نصیر نہ کوئی مددگار ہے. ایک منٹ کے لیے ہم نے آپ کے اس ترجمے کو مان لیا. آئیے عزیزان محترم میں رب کا قرآن دوسرے مقام سے پڑھنے لگا ہوں. عزیزان محترم چھٹا پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں خالق کے کائنات نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. یہ بھی اس کا قرآن ہے. چھٹا پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 56 میں خالق کے کائنات نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ اللہ بھی تمہارا ولی ورسولہ اللہ کا رسول بھی تمہارا ولی والذین آمنوا ایمان والے بھی تمہارے ولی ہے. اب عزیزان محترم مولانا سے پوچھیے مولانا یہ بھی قرآن پاک. اب جناب والا آپ نے جو پہلے پارے کی آیت مبارکہ پڑھی اس میں واضح طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ نہ کوئی تمہارا ولی نہ کوئی مددگار. پھر جناب والا چھٹے پارے کی آیت مبارکہ یہ بتا رہی ہے کہ رب بھی تمہارا ولی. ایسا کہیے سبحان اللہ اللہ کا رسول بھی تمہارا ولی اور ایمان والے بھی تمہارے ولی. پہلی آئے مبارکہ درست ہے یا جناب والا چھٹے سپارے کی آئے مبارکہ درست ہے. خدا کی قسم مولوی اپنا سر زمین پہ مار سکتا ہے لیکن اس کا جواب نہیں دے گا. اس کا جواب تو امام احمد رضا کے غلام دیں گے. خدا کی قسم قرآن کی زبر زیر میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے جناب والا کیونکہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہ ہوتا تو اس کے اندر بہت سارا اختلاف ہوتا. ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے. جب اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے پھر اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. اور جناب ہم آپ کو یہ کہیں گے جناب والا پہلی دعائیں مبارکہ ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اب ترجمہ یہ ہوگا کہ بت تمہارے ولی نہیں ہے. ابھی ہمارا بھی تو یہ ایمان ہے. ہم نے کیا کہا ہے کہ بھائی بت وہ جناب والا ہماری مدد کرتے ہیں اور بت اور چیزیں اولیاء اللہ اور چیزیں اتنا چاہتے ہیں دماغ میں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. منطق بیان ہوتی ہے اتنے موٹے دماغ میں یہ بات سمجھ نہیں آتی. اللہ والوں کو جناب والا بتوں کے ساتھ ملا اور میں دعوے کے ساتھ لے رہا ہوں قرآن کے دن جگہ پہ ملدو ملنا آیا ہے ان سے مراد بت ہے نا کہ اولیاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جناب یہ اس طرح آیا مبارکہ پڑھ کے
کہتے ہیں ایک اس کو جناب امام علی صاحب کے دینی کا پکارو پانی مدد کا پھر قرآن سے پڑھو وہ جناب ایک مولانا نام سے بولا قرآن کو پڑھا ادھر سے آتا کا نام نہیں اپنا جناب جن کو تم پوچھتے ہو جن کو تم کہتے ہو المدد یا رسول اللہ جن کو تم کہتے ہو جناب یہ پیر ہماری مدد کرتی ہے رب سے قرآن پڑھنے لگا الا الذین تدعون من دون اللہ من یخلقوا ذبابا جن کو تم پوچھتے ہو یہ تو مچھی نہیں بنا سکتے وہ مچھی بنانا دور کی بات ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَنقِذُوهُ مِنْهُ اگر مکھی ان کے اوپر بیٹھ کے کوئی چیز لے لے یہ بیچارے اس مکھی سے اپنی وہ چھینی ہوئی چیز نہیں لے سکتے تو تم کیسے پکارتے ہو کہ یا امام علی شاہ ہماری مدد کر اب یہ بھی قرآن سدھو سادو سنی پڑھے کے کہتے اللہ کے قرآن ان الذین تدعون من دون اللہ ہم نے کہا من دون اللہ اور ہے اولیاء اللہ اور ہے سبحان اللہ اس موقع کو ہم نے بہت سمجھ نہیں آتی ہم نے فرض کر دیا جناب اولیاء اللہ اللہ کی عطا سے سب کچھ کر سکتے ہیں اگر یہی ترجمہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہاں میں پھر رب کا قرآن دوسرے مقام سے پڑھنے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں ماتا سبحان اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ایسا بولیے اللہ کے بندے اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں غیر اللہ نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور میں جانے کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ تو ہم الحمدللہ اللہ کے بندوں سے پیار کرنے والے لوگ ہیں اگر ان سے محبت کرو گے تو اس دنیا کے اندر بھی بیڑا پڑا ہے آخرت میں بھی بیڑا پڑا قرآن پڑھ دو قرآن پڑھ دو اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اللہ کی مخلوق ہے اب کچھ اللہ کو بیٹے دینے والا کون ہے بولو ایسا بولے بھائی اللہ ہمارا بھی ایمان ہے بھائی ہاں بیٹے دینے والا کون ہے اللہ بنانے والا رزق دینے والا کون ہے اللہ جناب ہر مدد کرنے والا اللہ ہے پھر جناب اس دربار لیا پڑھیا میں کیا لینے جاتے ہو تو قرآن کو پڑھ دیں کیا چھوڑ پڑے تو میں نے کہا چاہے مولانا ڈنڈی مت مارے ہندو ملا اور ہے اولیاء اللہ ان سے بولو یہ سبق آج آپ کو پڑھا کے جاؤں گا انشاءاللہ